حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ مصر کے رہنے والے قبطی کہلاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ مصر ہی میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون مصر نے بنی اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے اور ظلم و ستم ڈھانے کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ مصریوں یعنی قبطیوں کے خیال میں مصر میں غیر قوم یعنی بنی اسرائیل کو زیادہ وقت ملنا خود فرعون کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے ہوئے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس سال بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے انہیں فوراً قتل کر دیا جائے۔ لیکن مشیت ایزدی کو انسانی تدبیریں کب روک سکتی ہیں؟ بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور بچے کی بڑی بہن مریم سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں بھی جاتی تھی۔ صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک خاتون تھی۔ جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے صندوق کھلوایا۔ بچے کو دیکھ کر ان کا دل محبت و شفقت سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون سے سفارش کی کہ اس بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں، شاید ہمیں اس سے نفع پہنچے۔ فرعون کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی اور وہ راضی ہو گیا۔ یوں وہ بچہ جس کی وجہ سے بے شمار بچوں کو قتل کروایا جا رہا تھا خود فرعون کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کے علاوہ آپ علیہ السلام کے ایک اور بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد عمران کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ نے آپ کو روحانی عظمت، علم و دانش اور جاہ و جلال کے ساتھ بے پناہ جسمانی قوت بھی عطا کی تھی۔ ایک بار نادانستی میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا۔ اس غیر ارادی قتل پر آپ علیہ السلام کو سخت ندامت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت بارگاہ الہی میں استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس اتفاقی لغزش کو معاف کر دیا۔ لیکن فرعون کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حکم کی خبر ملی تو وہ مصر سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدین کے راستے پر ڈال دیا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد آپ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنے ریوڑ لیے ایک طرف اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جلد واپس چلی گئیں۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے اس اجنبی کا ذکر کیا جس نے کنویں پر ان کی مدد کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے تمام حالات سے مطلع کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں بشرطے کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کرو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ آپ علیہ السلام مان گئے
اور 10 سال بعد آپ علیہ السلام اپنی زوجہ اور صاحبزادی کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوہ طور کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ یکایک کوہ طور کے داہنی جانب آپ علیہ السلام نے روشنی دیکھی اور سمجھے کہ آگ ہے۔ بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام طور کی جانب بڑھے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہاں ایک درخت سے نور کی روشنی پھوٹ رہی تھی اور تمام وادی نور سے معمور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت کے عالم میں خاموش کھڑے رہے۔ یکایک صدا آئی، یعنی آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان طویٰ میں ہو اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ عصا زمین پر گرتے ہی ایک ہیبت ناک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ حکم ہوا کہ ڈرو نہیں، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پکڑتے ہی وہ پھر عصا بن گیا۔ دوسرا حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بغل سے لگا کر نکالو، وہ کسی عیب کے بغیر چمکتا دمکتا نکلے گا۔ پھر حکم ہوا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس واپس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو دین حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرا سینہ کھول دیں اور میرا کام آسان کر دیجیے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار اور وزیر بنانے کی دعا بھی کی۔ ارشاد ہوا، موسیٰ تیری دعا قبول کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ اسی وقت مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جائیں اور اس سے نرمی سے بات کریں، شاید وہ غور کرے یا عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ میری یاد سے کسی وقت بھی غافل مت رہنا۔